اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد ششم، حکایت نمبر 93، شیخ شبان رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت۔ جس طرح ہوا کو حکم ہوا کہ بچے کی خبر گیری کرے، اسی طرح ایک نبی اور ولی کے بارے میں ہوا اور بیڑیے کو حکم دے دیا کہ وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ بزرگ بکریاں چرایا کرتے تھے اور جمعہ کی نماز کے لیے جب شہر کو جاتے تو اپنی بکریوں کے گرد حصار کے لیے ایک لکیر کھینچ دیتے۔ کوئی بکری اس سے باہر نہ نکل رہی تھی اور کوئی بیڑیا اس میں داخل نہ ہوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور ایک حصار کھینچ دیا۔ آندھی کا طوفان اس میں داخل نہ ہوتا۔ کافروں کے ہاتھ پاؤں اس ہوا سے کٹ کٹ کر گرتے تھے اور آندھی ان کو فضا میں اڑا کر لے جاتی تھی، ان کو پہاڑوں پر پٹک کر اور آپس میں ٹکرا کر پاش پاش کر رہی تھی۔ اگر ہوا کے کام محض اس کی طبیعت سے صادر ہوتے ہیں تو اسے کہہ دو کہ ذرا حضرت ہود علیہ السلام کے کھینچے ہوئے حصار کا تو چکر لگائے۔ اگر بیڑیے کا پھاڑنا اس کا اپنا فعل ہوتا تو اسے کہو کہ حضرت شبان رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حصار میں داخل ہو اور بکری پکڑ لے۔ وہ فلسفی جو طبیعت کا ماہر ہے اور اشیاء میں محض طبی خواص مانتا ہے، اسے کہو کہ علم طبیعت سے اوپر ایک اور عالم ہے جو اس میں مؤثر ہے، جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ تو اپنی عجز پر حیران ہے اور اس کی وجہ نہیں سمجھ رہا۔ تو سمجھ لے کہ اصل عجز قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ انسانوں کا عجز تو آگے آنے والا ہے۔ قیامت کے دن ہر چیز کا عجز ظاہر ہو جائے گا۔ عجز محمود یہ ہے کہ انسان اپنی قدرت اور ارادہ کو بالکل فنا کر دے اور حق تعالیٰ کی رضا کے تابع بن جائے۔ ایسے لوگ جو اس عجز اور حیرت کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ وہ آرام سے اللہ کے سائے میں سوتے ہیں۔ انہوں نے شروع ہی میں اپنے عجز کو محسوس کر لیا اور اپنی قدرت اور ارادہ سے مردہ ہو گئے۔ حدیث میں ہے کہ بوڑھی عورتوں کا سا دین اختیار کرو کہ ان میں تابع داری اور اعتقاد زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے بوڑھی زلیخا نے جوانی کی راہ پالی، زندگی مر جانے اور مجاہدے میں سے ہے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 94، نمرود کی پرورش کا قصہ۔ وہ ہر طرح کی آزار سے محفوظ رہا اور ایک چیتے کی مادہ اس کو اپنا دودھ پلاتی رہی اور اس طرح جوان ہو گیا۔ اللہ نے اسے ہر طرح سے پالا۔ دودھ چھڑایا گیا تو اس کی پرورش اس طرح سے کی کہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے عجیب تصرفات ہیں۔ میں نے کیڑوں کے لیے جو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں پڑ گئے تھے اور وہاں سے غذا حاصل کرتے تھے، ان کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دی تھی کہ اگر کوئی کیڑا ان کے بدن سے گر پڑتا تھا تو اس کو اٹھا کر پھر بدن پر بٹھا لیتے تھے۔ کیڑے ان سے ایسے مانوس تھے جیسے بچہ باپ سے ہوتا ہے۔ ماں کے دل میں اولاد کی محبت کی عجیب شمع روشن کی ہے۔ اللہ نے کہا، اس بچے پر میں نے بلا واسطہ غذائیں پیش کی جن میں اسباب کا کوئی دخل نہ تھا۔ ہم نے نمرود کی بغیر اسباب کے اس لیے پرورش کی تاکہ وہ اسباب اختیار کرنے سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ سبب کبھی مسبب کا ذریعہ نہیں بنتا اور وہ سبب کو چھوڑ کر براہ راست ہم سے مدد حاصل کرے۔ وہ یہ عذر کر سکتا تھا کہ اسباب کی طرف توجہ سے میں آپ سے غافل ہو گیا تھا۔ اس عذر کو بھی ختم کر دیا گیا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں یار نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، لیکن اس نے اس سب کا شکریہ اس طرح ادا کیا کہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اس نمرود کی یہی حالت تھی جو اس شہزادے کی تھی جس نے شاہ کے شکر کی بجائے تکبر اختیار کیا، اس لیے وہ شاہ کی عنایتوں سے محروم ہو گیا۔ نمرود نے بھی سب مہربانیوں کو پاؤں تلے روندا تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور آسمان کی طرف مجھ سے جنگ کے لیے چلا، کیونکہ کسی نجومی نے اسے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت ختم کر دے گا۔ اس نے لاکھوں بچے قتل کروا دیے کہ کہیں ان میں وہ بچہ نہ ہو۔ اس نے ان بچوں کو بے قصور قتل کرایا۔ تمام نعمتیں اور سلطنتیں اس کو براہ راست ہم سے ملی تھی۔
माँ बाप के जरिए जिनको नेमतें मिली हैं वो तो ये समझ सकते हैं कि ये हमें माँ बाप ने दी। माँ बाप बेशक ज़ाहरी गुमराही का सबब बनते हैं, लेकिन दरअसल गुमराही का सबब इंसान का अपना नफ्स है, जो इंसान को अपनी बुराइयां नहीं देखने देता। उस कुत्ते के गले में मुजाहिदों की जंजीर डाल दो ताकि हद से न गुजर सके। अगर कुत्ते को सुधार भी लिया जाए तो फिर भी वो कुत्ता ही है। नफ्स को काबू रखने के लिए महज मुजाहिदा ही काफी नहीं है, बल्कि शेख की सोबत के फर्ज की बजा आवरी जरूरी है। तू उसके तवाफ करता रह ताकि उससे फैज हासिल कर सके। शेख की सोबत से तू नर्म होकर दोस्त के पांव का मौजा बन जाएगा। कुरान में नफ्स की खिबासतों और उनकी वजह से अंजाम बद के किस्से मौजूद हैं। मसलन आद का किस्सा। जिल्द शशुम हिकायत नंबर 95। शहजादे के किस्से की तरफ रुजू। नफ्स की खबासत दुनिया में भी आग लगा देती है। शहजादा नफ्स की नहुसत से 1 साल बाद मर गया। शाह जब सुकर से सहव की तरफ वापस आया तो उसे महसूस हुआ शहजादा मेरे गुस्से की वजह से फौत हुआ है। नबी और वली का गुस्सा अल्लाह ताला के गुस्से का सबब बन जाता है। अल्लाह अपने दोस्तों का बदला लेता है। शाह का गुस्सा अल्लाह का गुस्सा बना। शाह ने जब अल्लाह के गुस्से की कैफियत दूर होती देखी तो अल्लाह की तरफ रुजू किया और गुस्सा फरो होने का सबब दरियाफ्त किया। हक ने आगाह किया कि चूंकि बदला ले लिया गया है इसलिए गुस्सा फरो हो गया। उसे हमने तेरे गुस्से की वजह से फना कर दिया। शाह ने उसको माफ किया और उसने रोना शुरू कर दिया, इसलिए कि अगरचे वो उसकी मौत का सबब बना लेकिन उसका वली और सरपरस्त भी तो था। वो साहिब तसर्रुफ भी था और वलियो मुरब्बी भी था। कमाल जब है कि ये दोनों सिफतें हों। अगर तसर्रुफ की ताकत हो और उसमें विलायत ना हो तो कमाल नहीं है। वो शहजादा अल्लाह का शुक्र कर रहा था कि उसकी गलती की सजा सिर्फ जिस्म ने भुगती, रूह और ईमान महफूज रहा। जिस्म तो वैसे भी फानी चीज थी, अगर रूह मर जाती तो तबाही थी। गुस्सा जिस्म पर पड़ा और रूह आजम से जा मिली। तीसरा शहजादा अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह जल्दबाज न था। उसने न बड़े भाई की तरह वसल में जल्दबाजी की और न मंजले की तरह कमाल के दावे में जल्दी बरती। उसने तहम्मुल से दुख्तर, सल्तनत और खिलाफत बातनी हासिल कर ली और ये सब कुछ जिल्लत और न्याजमंदी से हासिल हुआ। कुर्ब और कबूलियत की दौलत उसने अल्लाह का अरसाज से पाली और ये मर्तबा तो सिर्फ अताए खुदावंदी है। जिल्द शशुम हिकायत नंबर 96। उस शख्स की वसीयत के मेरी मीरास मेरे सबसे काहिल बेटे को दे दी जाए। चूंकि तीसरे शहजादे को काहिल कहा गया इसलिए लफ्ज काहिल के बारे में हकीकत यह है कि किसी की काहली महमूद है जो अमूरे दुनिया में हो और किसी की काहली मज़मूम है जो उकबा के कामों में हो। एक शख्स के 3 बेटे थे। उसने मरते वक्त वसीयत की कि मेरा वारिस वो है जो सबसे ज्यादा काहिल हो। काजी से यह कहकर वो आदमी मर गया। लड़कों ने काजी से कहा कि हम माँ बाप की वसीयत पर अमल करेंगे। काजी ने उनसे कहा कि हर एक ने अपने काहिल होने का कोई किस्सा सुनाए ताकि सबसे ज्यादा काहिल का अंदाजा लगाया जा सके। अहलुल्लाह तो अपने तवक्कुल से रोजी हासिल करते हैं और वो इस मामले में सबसे ज्यादा काहिल हैं। आवाम की निगाह में चूंकि अल्लाह के तसर्रुफात नहीं, वो सुबह और शाम मेहनत करते हैं। आरिफ दुनिया के कामों में सुस्त लेकिन आखिरत के कामों में तेज रव होते हैं। काजी ने सबसे बड़े से काहिली का किस्सा सुनाने को कहा। बोलने से इंसान के ऐब व हुनर जाहिर हो जाते हैं। तीसरे लड़के के किस्से को इसलिए पूरा बयान नहीं किया गया क्योंकि जुबान चलेगी तो दिल के राज जाहिर होंगे। जुबान के पर्दे में लाखों राज छुपे हैं। तज्जुब न कर, छोटी सी चीज बाज औकात बड़ी बड़ी चीजों को ढांप लेती है। आंख पर छोटी उंगली रख दें तो अगर 100 आफताब हों तब भी नजर ना आए। जुबान से कश्फे राज जरूर हो जाता है और झूठ सच पहचान लिया जाता है। अगर तू दोस्त और हर जाई की खुशबू में इम्तियाज नहीं कर सकता तो तेरे सूंघने वाली कुव्वत खराब है। इसी तरह इंसान नई हांडी खरीदता है तो उसको बजाकर पहचान लेता है कि टूटी है या सालिम। पहचान के मामले में लोगों के मुख्तलिफ मरातिब हैं। एक शख्स ने किसी हमदर्द इंसान से पूछा, तू किसी को कितनी मुद्दत में पहचान लेता है? उसने कहा,
اگر وہ بولے تو فوراً پہچان لیتا ہوں، اور اگر نہ بولے تو چال ڈال سے 3 دن میں، ورنہ کسی تدبیر سے اسے بولنے پر مجبور کروں گا۔ اگر وہ کسی طرح بھی نہ بولے تو چھوڑ دوں گا، کیونکہ اس میں میرا کیا نقصان ہے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 97۔ مثل۔ ماں نے بچے سے کہا کہ اگر تجھے کوئی ڈراؤنا خیال آئے یا قبرستان وغیرہ میں یہ خیال ہو کہ کوئی خوفناک چیز گات میں بیٹھی ہے تو دل مضبوط کر کے اس پر حملہ کر دینا، فوراً بھاگ جائے گا۔ بچے نے کہا اگر اس کی ماں نے بھی اسے یہی بات سمجھائی ہوگی تو وہ آ کر میرے گلے میں چپٹ جائے گا۔ جس طرح تو مجھے سمجھا رہی ہے اس خیال کی بھی کوئی ماں ہوگی جس نے اسے اسی طرح سمجھایا ہوگا۔ اگر شیطان کے بارے میں کوئی ایسا ہی سوال کر بیٹھے جیسے کہ اس بچے نے اپنی ماں سے کیا تھا، قرآن میں شیطان کے بارے میں ہے، شیطان کا قابو ان لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ایمان اور توکل اختیار کرو تو شیطان تم پر غالب نہ آئے گا۔ اگر کسی نے یہ سوال کر دیا کہ اگر شیطان کو بھی ایسی ہی تعلیم دے دی گئی ہو تو کیا علاج ہے، تو اس کا تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ خیال کے بارے میں ماں بچے نے جو احتمال نکالا تھا، شیطان کے معاملے میں یہ احتمال نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو سمجھانے والی ایک ہی ذات ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ اگر وہ تدبیر بھی کام نہ آئے تو پھر اس کا راز معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے جواب دیا میں صبر سے اس کے سامنے بیٹھا رہوں گا۔ اب جو خیالات میرے قلب پر منعکس ہوں گے، اگر وہ دنیوی خیالات نہیں ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ خیالات اس نے میرے دل میں بھیجے، یعنی اس کے قلبی خیالات ہیں۔ جب اس کے ضمیر کا میرے دل پر اثر پڑتا ہے تو میں اس کی بزرگی کا قائل ہو جاتا ہوں اور اس کا شکر گزار ہوتا ہوں۔ میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ مبارک قلبی خیالات اس مبارک شخص کے دل سے آئے ہیں، اس لیے کہ دل سے دل کی طرف راہ ہوتی ہے۔ ابل کا مضامین کا سورج میرے دل کے سراغ سے ڈل گیا ہے اور کتاب کو بھی ختم کرتا ہوں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ جلد ششم، حکایت نمبر 98۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے مولانا بہاء الملت والدین قدس سرا کی طرف سے مثنوی کا اختتام۔ میرے والد جب ایک مدت تک مثنوی سے خاموش رہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اے زندہ دل، اب آپ کس وجہ سے بات نہیں کر رہے؟ علم لدنی کا دروازہ آپ نے کیوں بند کر دیا؟ شہزادوں کا قصہ ختم نہیں ہوا اور تیسرے لڑکے کی بات کا موتی ہار میں پرونے سے رہ گیا۔ انہوں نے یعنی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اب میری گویائی اونٹ کی طرح سو گئی ہے، اس کی حشر تک اب کسی سے کوئی بول چال نہیں ہے۔ تیسرے لڑکے کا قصہ باقی ہے لیکن وہ اندر بند ہو گیا ہے، باہر نہیں آ رہا۔ میری گویائی کہتی ہے کہ میں نے منہ بند کر لیا ہے، میرا کوچ اور نہر وحدانیت میں کود جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بجز اس ذات کے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اس قصے کا بقیہ حصہ ہر اس شخص کے دل میں پہنچ جائے گا جو زندہ جان رکھتا ہے۔ بات ختم ہو گئی اور عمر بھی۔ اس وقت کی خوشخبری آ گئی ہے جب میں جسم کی قید سے چھوٹوں گا، جان کی جہان میں جولانی کروں گا، اس دنیا کی ذرا سی نمی سے سمندر میں پہنچ جاؤں گا، کیونکہ یہ جہان نمی سے زندہ ہے۔ اس نے یہ نمی اس سمندر سے پائی ہے، جبکہ جان مٹی اور تری میں زندہ ہے۔ تو غور کر، سمندر کی دنیا میں کیسی رہے گی؟ اس جہان کی نمی کو قطرے کی طرح سمجھ، اور سمندر تو بے اندازہ ہے۔ اس جہان کی نمی سے اے جان، تو جانا کے سمندر میں آ جا تاکہ تو بقا حاصل کر لے۔ یہاں جو کچھ ہے روح اعظم کا اثر ہے، تو اس روح اعظم سے اتصال پیدا کرنے کی عزت حاصل کر تاکہ وہ تجھے اس جگہ لے جائے جہاں وہ خود ہے۔ خشکی میں سمندر کو ڈھونڈنا تو لغو ہے، خاک کا جزو خاکستان کی طرف لے جاتا ہے، جان کے سمندر کی لہر جانا کی طرف لے جاتی ہے۔ جانا کے وصل کو دل و جان سے طلب کر اور بغیر ہونٹ اور بغیر تالو کے خدا کا نام لے تاکہ تو اس قید اور فانی جہان سے نجات پا جائے۔
اور ہمیشہ جان کے جہان میں رہے۔ تو اپنی عمر کے بچوں کو شور زمین میں بو رہا ہے تاکہ آخرکار ہلاک ہو جائے۔ ایسی قیمتی عمر کو تو بغیر نفع حاصل کیے کیوں ضائع کر رہا ہے؟ اے کام کے آدمی، کیا تجھے نقصان نہ ہوگا کہ چمن دے کر خارستان لیتا ہے جو عمر دنیا میں صرف ہوئی نہ رہی؟ مبارک ہے وہ جسے اللہ نے اپنی جانب بلا لیا۔ اگر تو گنی چنی عمر ہی دے دے گا تو وہ اللہ کی راہ میں لا انتہا ہو جائے گی۔ بندگی میں بسر کی ہوئی 10 روزہ زندگی بے حد ہو جائے گی۔ اس بازار کی تجارت کر لے، تو ایک کانٹے کے عوض لاکھوں پھول لے جا۔ تو جو ایک دانہ بوئے گا اللہ کی مہربانی سے لاکھوں حاصل کر لے گا۔ شمار تو وہاں ہوتا ہے جہاں آخر ہو، اور وہ جانب بے شمار ہے جہاں خدا ہو۔ اے علیحدہ ہوئے جزو، اپنے کل کی طرف جا، ترک خودی اور فنا حاصل کر۔ تیری اس جہان کی گفتگو صلح و جنگ بلبلے کی طرح ہے، اور تو ٹھلیا جیسے جسم میں پانی کی روح ہے۔ یہ نقوش اور صورتیں اس پانی کے اوپر بلبلے کی طرح ہیں یا جاگ کی طرح، تاکہ تیرا راز باہر ظاہر ہو جائے۔ گرمی سے جاگ سے اور خوشبو سے ہنڈیا میں پکنے والی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے قول و فعل روح کے مرتبہ کفر و ایمان کو اور ولایت کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اپنے روح کے پانی کا تعلق روح اعظم کے سمندر سے پیدا کر لے، ورنہ ایک گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کے 2 دنوں کی حالت یکساں ہو وہ گھاٹے میں ہے، نفع سے محروم ہے اور شک میں گرفتار ہے۔ اس کے خالی تھیلے میں ہوا بری ہوئی ہے، سودا نہیں ہے۔ وہ روحانی طور پر تنزل اختیار کرتا رہتا ہے۔ دریا کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے اس کی روح کا پانی مقطر ہو جاتا ہے۔ جس کو ایمان کا مرتبہ حاصل نہیں وہ مردود بارگاہ ہے اور جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اس حالت سے پہلے تو اللہ کی جانب رجوع کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان سے گزر کر خالق کی بارگاہ میں پہنچ جا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ذات باری میں فنا حاصل کر لے، ورنہ شیطان کی طرح جدا رہے گا۔ اب بات ختم کرتا ہوں۔ میرے پاس جو مضامین تھے وہ میں نے اپنے پیر بھائیوں تک پہنچا دیے۔ میرا یہ کلام بارگاہ خدا بندی کی سیڑھی ہے، جو اس کے ذریعے اوپر جائے گا چھت پر پہنچ جائے گا۔ آسمان کی چھت پر ہی نہیں بلکہ اس آسمان سے بھی اوپر والی چھت پر، اور جس کے لیے سامان گدوں کی چھت سے آتا ہے، اور اسی خواہش سے اس کی ہمیشہ گردش جاری رہتی ہے۔ دفتر ششم ختم شد۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔